بھی میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، وہابی جو ہیں وہ گستاخ ہیں، شیعہ کافر ہیں، بریلوی مشرک ہیں، دیوبندی جو ہیں وہ بدعتی ہیں، تو جنت میں کس نے جانا ہے؟ وہ آپ کے علم کے مطابق وہ جنتی کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو تمام مکاتب فکر کے جو لوگ اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں کہیں ان سے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، اور الٹیمیٹلی تمام کلمہ گو اہل قبلہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، تمام مکاتب فکر کے لوگ۔ جہاں لوگ آپ کے ساتھ انتہائی زیادہ اختلاف رکھتے ہیں، وہاں آپ سے آپ کی ہر ویڈیو سنتے بھی ہیں، اتنی زیادہ مقبولیت بھی ملی آپ کو ہر فرقے میں، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جی سچائی ہے، اور دوسرا ینگ جنریشن کے جو ایشوز تھے نا، جو لوگ سننا چاہتے تھے اختلافی موضوعات سے متعلق یا آج کل کے جو کرنٹ افیئر چل رہے ہیں، اس میں ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو ایسی کمپیٹنسی رکھتا ہو کہ موجودہ دور کے انسان کے ایشوز کو سمجھے اور ان کو ان کی زبان میں بتائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پرانے ثقیل قسم کے الفاظ یوز کرے اور صرف ایک فرقے کا دفاع کرے بجائے کتاب و سنت سے دلیل پیش کرنے کے۔ تو ہماری دعوت کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آج کے دور کے انسان سے اس کی زبان میں بات کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے محکم دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، بجائے یہ کہ بزرگ بابوں کے حوالے دینے کے اور کسی فرقے کو سپورٹ کرنے کے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ علامہ شہید علامہ احسان اللہ ظہیر وہ کہا کرتے تھے کہ اگر دودھ کے اندر آب زمزم کو بھی ملا دیا جائے تو وہ دودھ خالص نہیں رہتا۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ دین کے اندر کسی اور کی بات کو ملاوٹ کر کے دین پریزنٹ کیا جاتا ہو؟ کیا ایسا ہوتا ہے ویسے؟ پریکٹیکلی تو ہو رہا ہے، خود احسان اللہ ظہیر صاحب کے فرقے کے لوگ وہ بھی یہی کچھ کرتے رہے، ہم سب سے علمی اختلاف رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو البریلویہ کتاب لکھی ہے اس میں کئی ایک چیزیں جھوٹی منسوب کی ہیں بریلوی علماء کی جانب، تو دودھ کے اندر تو خود بھی انہوں نے اس طرح کی چیزیں شامل کی ہیں، باقی مکاتب فکر تو اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کمپیئر کریں تو اہل حدیث جو مکتب کے لوگ ہیں وہ بدعات کے حوالے سے، دین میں ملاوٹ کرنے کے حوالے سے کمپیریٹیولی بریلوی، شیعہ اور دیوبند کے بہتر ہیں، لیکن کام انہوں نے بھی ڈالا ہے، ان کے بڑوں نے بھی ڈالا ہے۔ آپ نے آج ماشاءاللہ بڑا زبردست لیکچر دیا، میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ 12-14 سال پہلے آپ کا لٹریچر مجھے گھر پہ ملتا تھا، تو اس میں جب میں اہل بیت کو ڈسکس میں کرتا تھا، ریڈ کرتا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے معاذ اللہ کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان بہت زیادہ اختلاف، اتنے اختلاف اس حد تک تھے کہ انہوں نے زیادتی کی کیا۔ اور وہ جب ہم پوچھتے ہیں اہل حدیث علماء سے، وہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ غلط کی۔ کیا اس میں ایسی کوئی صداقت ہے ویسے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے میری بات سننے کے یا علماء اہل حدیث کی بات سننے کے، ہم نے جو احادیث بیان کی ہیں ایک ایک کا انٹرنیشنل نمبر بتا دیا ہے، ریسرچ پیپر جو کربلا والا لکھا 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے ہیں، اس کے انٹرنیشنل نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہی اہل حدیث علماء کی باقاعدہ بخاری اور مسلم رکھی ہوئی ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس نمبر کے اوپر ان کے اپنے علماء کے ترجمے اور نیچے تشریح جو انہوں نے خود کی ہوئی ہے وہ پڑھ لیں، تو آپ کو تو انجینئر صاحب کا موقف بڑا ہلکا نظر آئے گا۔ انہوں نے تو اس سے سخت الفاظ کے اندر جو ہے وہ اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے، اہل البیت کے دفاع میں۔ رہ گیا اہل بیت اور صحابہ کرام کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اہل بیت اور بنو امیہ کا اختلاف تھا۔ صحابہ کرام تو خود اہل بیت کے ماننے والے ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان۔ سیدنا عثمان اگرچہ بنو امیہ سے ہیں لیکن ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آل فرعون کے اندر موسیٰ کی مثال ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام، ان کی ہم عزت کرتے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں بنو امیہ کے، وہ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے ہیں۔ صحابہ کرام تو اہل بیت کے ساتھ تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ محمد کے قرب کو اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو، اور اس حدیث کو امام بخاری نے امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا، حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا ہے، یہ بات بتانے کے لیے کہ یہاں اہل البیت سے مراد سیدنا علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے۔ اگرچہ امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، لیکن حضرت ابوبکر کا اشارہ ان اہل البیت کی طرف تھا جن کو اسپیشل پروٹوکول حاصل ہے، جن سے آل محمد آگے چلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اہل بیت کے سپورٹرز تھے صحابہ نے تو اہل بیت کے دفاع میں جانیں دی ہیں۔ یہ بنو امیہ تھی جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا۔ بنو امیہ کے خاندان میں سے کوئی صحاب بھی تھے، صحابہ بھی تھے؟ جی، جو بھی شامل ہیں، ہماری آپ ویڈیوز دیکھ لیں۔ اب یہ مقدمہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک لفظ میں بیان کیا جائے، ظاہر ہے خلافت کے بعد جو ملوکیت ہے وہ سب کے سب لوگ اس جرم کے اندر برابر کی شریک ہیں۔
ہماری ویڈیوز تو اس پہ گواہ ہیں۔ اچھا انجینئر صاحب، آج آپ نے مولانا طاہر اشرفی صاحب کی پازیٹیو پہلو کو بہت اپریشیٹ کیا، انتہائی زیادہ، مجھے بھی اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی، یہ ایک امن کا خوش آئند پیغام ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بھی کوئی خدمات ہیں، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کی بھی کوئی خدمات ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی کیوں نہیں کرتے، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو میں نے درجنوں ویڈیوز کے اندر تعریف کی ہے، بلکہ میرے علاوہ تو کسی نے اس طریقے سے علمی طور پہ انہیں اپریشیٹ نہیں کیا۔ اہل حدیث اگر کرتے ہیں وہ اپنے فرقے کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرقے سے ہٹ کے کوئی بندہ تعریف کرے، میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی آج کی تعریف، اور آج سے نہیں کر رہا، پہلے سے کر رہا ہوں۔ جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اپنے مخالفین کی بھی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ہم انہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے بالکل درست کی ہے اور یہاں پہ ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی نہ پائی جاتی ہو، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس میں کوئی خامی نہ پائی جاتی ہو۔ خامیاں بھی جو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ ان کی محبت کے اندر کہیں گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں اور ان کی ہر بات کو منوان اسی طریقے سے قبول نہ کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی شخص ایک فیلڈ کے اندر بڑی مہارت حاصل کر چکا ہے تو اب وہ جو بھی بات کرے گا وہ ٹھیک ہوگی، نہیں، آپ نے دلیل کو فالو کرنا ہے، چاہے آپ کا مخالف بھی ہو۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو آپ نے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کو انسانی شکل میں شیطان نے آ کے وظیفہ بتایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو موقف ہی ہے۔ احسان اللہ ظہیر صاحب نے بھی توحید کے حوالے سے جو کام کیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے غلو کیا ہے البریلویہ کتاب کے اندر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہی بات ہے احمد بریلوی صاحب کے ترجمے کی، میں نے میرے علاوہ کبھی کسی نان بریلوی نے احمد بریلوی صاحب کے قرآن کے ترجمے کی تعریف ہی نہیں کی۔ میں نے ان کے ترجمے کو اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے اس میں بعض جگہ انہوں نے بہت ایکسٹرا آرڈنری الفاظ استعمال کیے ہیں جو کسی اور کے دماغ میں بھی نہیں آئے۔ مثلاً پہلی دفعہ انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، باقی سب اس کا لفظی ترجمہ کرتے تھے شروع اللہ کے نام سے، اگرچہ وہ بھی درست ہے لیکن یہ زیادہ پریفریبل ہے اللہ کے نام سے شروع۔ اس طرح قل کا ترجمہ سب نے یہ کیا، اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اے محبوب تم فرماؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے نبی کو آپ نہیں کہے گا، وہ اس کا بندہ ہے، وہ اسے تم کہے گا، اور نبی جب اپنی امت سے کہیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے، تو انہوں نے قل کا ترجمہ کیا تم فرماؤ۔ ہم نے تعریف کی ہے کہ یہ سب سے بیسٹ ترجمہ ہے۔ اچھا، آپ سیاست کو ایز اے گرامیٹیکلی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور ڈسکرائب بھی کرتے ہیں آپ، کیا آپ کا ان فیوچر سیاست میں آنے کا بھی ارادہ ہے؟ نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے، سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا شروع سے موقف یہ ہے کہ جس فیلڈ میں جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے نا اس فیلڈ میں آپ اسے سپورٹ کریں۔ ہم نے دیکھیں کوئی این جی او نہیں بنائی، ہم سے کوئی آگے کہتا ہے نا جی یہ چندہ لے لیں، ہم کہتے ہیں جی شوکت خانم میں دے دیں، عیدی والوں کو دے دیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا۔ کئی بار لوگ آئے ہیں جی ہم سے یہ فنڈ لے لیں، آپ کوئی ایپ لانچ کر دیں احادیث کی، آیات کی، ہم کہتے ہیں اسلام 360 بنا ہوا ہے، آپ ان کو سپورٹ کریں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے دیں، ہمیں ادھر ادھر نہ الجھائیں۔ ہمیں کو کہتا ہے سکولنگ سسٹم، کہتے ہیں الہدا کا اچھا سسٹم ہے، آپ سپورٹ کریں ان کو۔ جماعت اسلامی کا دار ارکم کے نام سے ہے، آپ ان کو سپورٹ کریں۔ سیاست میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو جہاں پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے آپ اس جماعت کو جوائن کریں، اور اس جماعت میں رہتے ہوئے آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو فالو کر رہی ہے کہ نہیں۔ اب کہنے کو تو ساری جماعتیں کہتی ہیں ہمارے اندر ڈیموکریسی ہے، لیکن پریکٹیکلی اس وقت چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، ون مین شو ہی چل رہا ہے، اور اپنی جماعت کے بڑے کے ساتھ اختلاف کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ تو پیورلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اگر کوئی ڈیموکریٹک جماعت ہے نا پیورلی اس وقت، وہ جماعت اسلامی ہے، لیکن ان میں اور کمزوریاں ہیں جو وقت کے ساتھ انہوں نے اوور کم کی ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ بی ٹیم بنے رہے اتنا عرصہ، حکومتیں گراتے رہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں۔ اب تو انہوں نے خود بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ سیاست میں ہماری دخل نہیں ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس دخل کی وجہ سے جو نقصان قوم کو اٹھانا پڑا ہے وہ تو ہماری اب نسلیں بھگتیں گی۔ چلیں اب بھی چلیں، ایک سفر کا آغاز ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ آئین کو فالو کرتی ہے جو بھی جماعت ٹرو سینس میں آپ اس کا ساتھ ہیں۔